تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف اور اکرم بنایا، اور انسان کی فطرت میں بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی، خوبی اور خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں رکھی ہیں۔ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہیں اور سیئات بھی ممکن ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص سیئات و معصیات سے مجتنب ہو کر، دور ہو کر زندگی گزارے اور اس کے قیمتی لمحات کو حسنات و طاعات سے مزین کر لے تو یہ اس کی کامیابی اور خالق و مخلوق کے نزدیک اس کے اشرف اور اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقویٰ اور طہارت ہے جو روزے کا مقصد اصلی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تقویٰ کا معنی اس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم فرما دے جس سے حق تعالی مجھے نفع دے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھو اس لیے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اب ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ مہینہ حسنات و طاعات کے لیے موسم بہار ہے، اسی لیے رمضان المبارک کا مہینہ سال بھر کے مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رضا اور محبت و عطا اور اپنی انوارات نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں ایک نیک عمل کا ثواب کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں افطار کروانے والے کو اللہ رب العزت بخش دیا کرتا ہے اور روزے دار کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے افطار کروانے والا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی سے افطار کرائے۔ ہاں، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے یا پانی پلائے تو اللہ رب العزت اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اس مہینے میں جس نے اپنے ماتحتوں کے کام پر تخفیف کی، اللہ رب العزت اسے بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا۔ اور اس مہینے میں روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور اس کی دعا قبول ہوئی اور اسے اللہ رب العزت کی نعمتوں سے روزہ افطار کرنے کو ملا، اور دوسری خوشی اللہ رب العزت کی ملاقات کے وقت۔ اور روزے دار کی منہ کی بو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن یہ بندے کی شفاعت کریں گے، اور بندے کے حق میں ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں
اور ہماری دنیا بھی سنور جائے۔